اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی شاندار کامیابی کے بعد اپنی زمین اپنا گھر کی لانچنگ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈیجیٹل بٹن دبا کر ای پورٹل کا آغاز کیا۔ بے گھر افراد کو 3 مرلہ کے پلاٹ مفت ملیں گے۔ 19 اضلاع میں 23 ہاؤسنگ اسکیموں میں 2000 پلاٹ دیے جائیں گے۔ پہلے فیز میں جہلم، پتوں کی، مامو کانجن، لودھراں، رینالہ خرد میں مفت پلاٹ ملیں گے۔ قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب افراد کو گھر کی تعمیر کے لیے آسان شرائط پر قرضے بھی دیے جائیں گے۔ میری یہ پوری کوشش ہے کہ 1 سال میں کم از کم 1 لاکھ گھر ہم دیں اور 5 سال میں 5 لاکھ گھر انشاءاللہ تعالی ہم بے گھر لوگوں کو دیں، اور اس سے زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک فیئر ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لونز نہ ہو جائیں جو بیڈ لونز ہیں یا نان پرفارمنگ ہیں اور فراڈ نہ ہو جائے۔ لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ 100% لوگوں نے نہ صرف اپنا لون لیا، اس کو یوٹیلائز کیا، اپنا گھر بنایا، بلکہ وہ اب واپس بھی کر رہے ہیں۔ اپنی زمین اپنا گھر میرے خواب کی تعبیر ہے۔ یہ منصوبے محض تعمیرات نہیں بلکہ ہزاروں خاندانوں کی دعائیں ہیں۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ترجیح ہے۔ پنجاب بھر میں بہت سے لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے نہ زمین ہے نہ پیسے۔ پہلے مرحلے میں 2000 لوگوں کو مفت پلاٹ دیے جائیں گے۔ ماضی کی حکومتیں دہائیوں میں بھی اتنے گھر نہیں بنا سکیں جتنے گھروں کی بنیاد موجودہ حکومت نے صرف 6 ماہ میں رکھ دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ واہگہ بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی ولولہ انگیز تقریب۔ ملی جوش و جذبے سے سرشار پاکستانیوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں نے پریڈ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ بہادر سپوتوں کے بوٹوں کی گن گرج سے دشمن کے دل دہل گئے۔ جوانوں نے روایتی انداز میں قومی پرچم اتارا تو سماں بند گیا۔ فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شرکاء کے جیوے جیوے پاکستان کے نعرے، وطن عزیز کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم۔ وفاقی بجٹ 2025-26 کے حوالے سے مشاورتی سیشن۔ ایف پی سی سی آئی قیادت کا طویل المدتی معاشی پالیسیاں بنانے کا مطالبہ۔ قائم مقام صدر فیڈریشن چیمبر ثاقب فیاض بولے، سیاسی جماعتیں چارٹر آف اکانومی بنائیں، حکومتیں بدلنے سے معاشی پالیسیاں نہیں بدلنی چاہیے۔ خدا را بزنس کمیونٹی کو پالیسی سازی میں شامل کر لیا کریں۔ حکومت کا کام کاروباری افراد کو سہولتیں دینا ہے۔ دنیا کے مسائل پاکستان کے مسائل سے مختلف ہیں۔ ٹیکس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار چلے گا تو لوگ ٹیکس ادا کر سکیں گے۔ وزیر اعظم نے محنت کی شرح سود کو کم کیا گیا۔ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہارون اختر خان کی صنعت کاروں سے گفتگو۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ترمیم کا معاملہ۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا سخت رد عمل۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ذر شاد نے پیر کو صنعتی و تجارتی تنظیموں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ بولے، ایف پی آر کے ہاتھوں ایک اور تلوار پکڑا دی گئی۔ نئے اختیارات سے نجی زندگی اور کاروبار کا استحصال ہوگا۔ وزیر اعظم فوری طور پر نوٹس لیں۔ 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں تھے۔ ہندوستان نے ہمارے حصے کے وسائل ہمیں نہیں دیے۔ وہ ملک جس میں انڈسٹری نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور ہم ایک سائیکل بنانے کے قابل بھی نہیں تھے۔ اور اگر آج ہم اس ملک کے اندر JF-17 تھنڈر جیسے جہاز بنا رہے ہیں تو یقیناً ہمارے لوگوں کی مہارت نے کافی کامیابی حاصل کی ہے جو آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ پاکستان خود مختار اور ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ ہماری افواج ملکی سرحدوں کی محافظ ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا بجٹ سیمینار سے خطاب۔ بولے، پاکستان معرض وجود میں آیا تو کوئی وسائل نہیں تھے۔ بھارت نے پاکستان کے تمام وسائل پر قبضہ کر لیا تھا۔ آج ہم نے مہارت میں کافی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہم پائیدار ترقی کی جانب گامزن ہیں۔
सूबाई वजीर शाफे हुसैन से जापान के निप्पॉन ग्रुप के CEO की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल। जापान के ग्रुप का पंजाब में पहले मरहले में लिथियम बैटरियों का असेंबलिंग प्लांट और दूसरे मरहले में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ऐलान। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था, पंजाब के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर्स में सरमायाकारी की वसी गुंजाइश मौजूद है। जापान का निप्पॉन ग्रुप EV सेक्टर में भी सरमायाकारी कर सकता है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल सबके सामने है। वज़ीर आज़म ने भारत को तहकीकात में ताउन की पेशकश की। भारत को भरपूर जवाब देना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, PTI मुहिब्बे वतन पार्टी है। तहरीक इंसाफ के सिवा किसी जमात को अवाम की हिमायत हासिल नहीं। सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। अफगान शौहर को शहरियत न देने का केस। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। सरबराही जस्टिस चौधरी इकबाल करेंगे। जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस अली बाजवा, जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस खालिद इसहाक बेंच में शामिल। 5 रुकनी लार्जर बेंच 6 मई को केस की समाअत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ रैली और रियासत मुखालिफ नारेबाजी का केस। PTI रहनुमा आलिया हमजा की 17 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को आलिया हमजा की गिरफ्तारी से रोक दिया। 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों की एवज अबूरी जमानत मंजूर की। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने समाअत की।